الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اِنَّا لِقَتْلِ الْحُسَيْنِ حَرَارَةً فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لا تبردوا ابدا۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد کی ذات میں۔ اپنے عبادات کی قبولیت کے لیے، گناہوں کی مغفرت کے لیے بآواز بلند صلوات۔ مجالس اعضاء کی قبولیت کے لیے بانیان و منتظمین کی اس زحمت کو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہونے کے لیے بآواز بلند صلوات۔ خداوند تعالی کی بہت بڑی توفیق ہے کہ خدا نے ہمیں مجالس اعضاء پڑھنے، سننے، سمجھنے کی توفیق بخشی ہے۔ یہ مجالس اعضاء انسان کے دل کے اوپر ایک بڑا اثر رکھتی ہیں۔ ان مجالس کے ذریعے سے انسان ہدایت کے راستے کو طے کرتا ہے۔ یہ مجالس انسان کے دل کو نرم کر دیتی ہیں، اور جب انسان کا دل نرم ہو جائے تو یہ دل اللہ کی بارگاہ میں متوجہ ہو جاتا ہے۔ یہ دل حسین کی بارگاہ میں متوجہ ہو جاتا ہے، اور پھر اثر یہ ہے نرم دل کا کہ اس پر قرآن اثر کرتا ہے، اس پر اہل بیت کا کلام اثر کرتا ہے۔ اگر خدا نخواستہ انسان کا دل سخت ہو جائے، پتھر دل انسان ہو جائے، پھر کلام قرآن و اہل بیت انسان کے دل پر اثر نہیں کرتا۔ دلوں کی اقسام ہیں، ایک پتھر دل ہوتا ہے، ایک مردہ دل ہوتا ہے، ایک نرم دل ہوتا ہے۔ یہ جو سخت دل ہے، پتھر دل ہے، مردہ دل ہے، اب یہ دل اتنا پست ہو چکا ہے، اتنا نیچے جا چکا ہے کہ اب اس پر کوئی بات، کوئی نصیحت اثر نہیں کرتی ہے۔ یہ دل کب انسان کا مردہ ہو جاتا ہے، کب انسان کا دل پست اور گھٹیا ہو جاتا ہے؟ پہلا کام کہ جب انسان اللہ کی بارگاہ میں نافرمانی کرتا ہے اور گناہ انجام دیتا ہے، اس گناہ کا پہلا اثر یہ ہے کہ یہ دل مردہ ہونا شروع ہو جائے گا، یہ دل پست ہونا شروع ہو جائے گا، یہ دل پتھر بننا شروع ہو جائے گا۔ اب اس پر کلام خدا اثر نہیں کرے گا۔ یہ مجالس اعضاء انسان کے لیے بہت بڑی توفیق ہے کہ
کہ اگر کسی انسان کا دل پتھر ہو چکا ہے، مردہ ہو چکا ہے، پست ہو چکا ہے، گناہوں میں ڈوب گیا ہے، آؤ مجلس حسین میں درس حسین حاصل کرو، حسین پر گریہ کرو، حسین پر آنسو بہاؤ، حسین کے کربلا کے پیغام کو سمجھو۔ اس کا سب سے بڑا اثر یہ ہے کہ یہ دل نرم ہو جائے گا، یہ دل نرم ہو جائے گا، اور نرم دل کے اوپر کلام خدا اثر کرتا ہے۔ سخت دل نہیں آتا اللہ کی بارگاہ میں، سخت دل کلام خدا کو حاصل نہیں کرتا، نرم دل ہمیشہ اللہ کی جانب متوجہ ہو جاتا ہے۔ کیوں اللہ نے بلایا ہے؟ آؤ 5 وقت میں اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤ، اپنی دنیا کی معاملات کو چھوڑ دو، مشغولیات کو چھوڑ دو، آؤ اللہ کی بارگاہ میں، خدا کی بارگاہ میں خدا کو سجدہ کرو، گڑ گڑا کر اللہ سے دعا مانگو، رو کر آنسو بہا کر گریہ کر کے۔ کیوں فرمایا؟ اس لیے کہ انسان کا دل نرم ہو جائے۔ سخت دل کو خدا پسند نہیں کرتا، سخت دل کو اہل بیت پسند نہیں کرتے، نرم دل انسان اللہ کی بارگاہ میں ہدایت کے راستے پر آ جاتا ہے۔ ایک انسان، ہمیں ایک واقعہ ملتا ہے تاریخ میں کہ ایک ایسا انسان جو سخت دل تھا، جو پتھر دل تھا، جو مردہ دل تھا، اور اس انسان کا کام کیا تھا؟ ہمیشہ گناہوں میں مشغول رہنا، ہمیشہ دنیا کے کاموں میں مشغول رہنا، اور اللہ کی بارگاہ میں یہ انسان کبھی بھی ایک سجدہ کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ یہ انسان معاملات دنیا میں اتنا مشغول ہوا، اور پھر اگر اس انسان کی ہم تاریخ پڑھیں تو تاریخ نے لکھا ہے کہ یہ انسان گناہوں میں اتنا آگے بڑھ گیا کہ اب اس نے چوری اور ڈکیتی شروع کر دی، اور اپنے آپ کو تیار کیا کہ اب میں رزق جو کماؤں گا، جو کچھ میں حاصل کروں گا، وہ لوٹنے کے ذریعے سے اور چوری کے ذریعے سے حاصل کروں گا۔ اس شخص کا نام فضیل ابن عیاض ہے، تاریخ میں بہت بڑا نام ہے۔ یہ وہ شخص ہے جو مردہ دل ہے، پست دل ہے، گمراہ ہے، صراط مستقیم سے ہٹ چکا ہے، چوریاں کر رہا ہے، ڈکیتیاں ڈال رہا ہے۔ اس طریقے سے یہ شخص زندگی گزار رہا ہے۔ زندگی کا ایک حصہ ان معاملات میں گزر گیا۔ ایک دن اس شخص نے چوری کا ارادہ کیا، ڈکیتی کا ارادہ کیا کہ آج فلاں گھر میں میں نے ڈکیتی کرنی ہے، میں نے چوری کرنی ہے، فلاں گھر میں نے ڈاکہ ڈالنا ہے۔ خوب اس نے ارادہ کیا، اور اس رات یہ اپنے گھر سے چلتا ہے تاکہ ڈکیتی کر سکے۔ تاریخ نے لکھا ہے کہ یہ شخص دیوار کے اوپر چڑھتا ہے تاکہ دیوار کی دوسری جانب جا کر گھر میں داخل ہو کر اس گھر کو لوٹ لے۔ توجہ ہے آپ کی، توجہ رکھیے گا، یہ واقعہ تاریخ کا بہت بڑا درس رکھتا ہے اپنے اندر۔ جب یہ دیوار کے اوپر چڑھا تو عجیب اتفاق ہے، جب خدا کسی کو ہدایت کے مقام پر لاتا ہے، جب خدا کسی کو ہدایت کرنا چاہتا ہے تو ایک موقع انسان کو ضرور دیتا ہے کہ اگر تو ہدایت کی راہ پر آنا چاہتا ہے آ جا، میں تیرے تمام گناہ معاف کر دوں گا، تو سچے دل سے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لے، پھر خدا تیرے دل کو نرم بنا دے گا،
پھر خدا تیرے دل کو مردہ پن سے نکال کر حیات عطا کرے گا۔ یہ دیوار پر چڑھتا ہے، اس نے آواز سنی، دیوار پر چڑھتے ہی کوئی ایک بندہ خدا رات کے اندھیرے میں کسی گھر میں بلند آواز سے کلام الہی کی تلاوت کر رہا تھا، اللہ کے کلام کی تلاوت کر رہا تھا، وہ کلام جو خدا نے ہماری ہدایت کے لیے نازل کیا، وہ کلام جس سے ہم نے دین و دنیا کو سمجھنا ہے، وہ کلام جس سے ہم نے اس دنیا میں اپنے لیے راستہ معین کرنا ہے۔ وہ ہدایت کا کلام جب کوئی شخص تلاوت کر رہا تھا تو یہ متوجہ ہوا کہ قرآن پڑھا جا رہا ہے، خود قرآن میں کیا کہا جا رہا ہے، عربی سمجھتا تھا یہ شخص، متوجہ ہوا اس بزرگ، اس شخص کی آواز کی طرف۔ وہ شخص تلاوت فرما رہا تھا اور ایک آیا پڑھی اس نے جو اس کے کانوں تک آیہ کریمہ پہنچی۔ وہ پڑھ رہا تھا أَلَمْ يَعْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ، کیا اہل ایمان کے لیے وہ وقت نہیں پہنچا ہے کہ اب ان کے دل اللہ کی بارگاہ میں نرم ہو جائیں؟ کیا اہل ایمان کے لیے وہ وقت نہیں پہنچا کہ اب ان کے دل اللہ کی بارگاہ میں آ جائیں اور وہ اپنے دلوں کو اللہ کی جانب متوجہ کر لیں؟ یہ آیات سننا تھا کہ فضیل ابن عیاض دیوار کے اوپر بیٹھ کر اللہ کی جانب متوجہ ہوتا ہے اور فرماتا ہے لبیک یا خدا، اے میرے اللہ میں حاضر ہو گیا ہوں۔ فضیل گناہوں سے نکل کر اللہ کی بارگاہ میں آ گیا ہے، فضیل چوری سے نکل کر اللہ کو حاضر ہو رہا ہے، فضیل ڈکیتی سے نکل کر اللہ کو لبیک کہہ رہا ہے، فرماتا ہے اے میرے اللہ، میں نے جتنے گناہ کیے ہیں میں یقیناً گناہوں میں مبتلا رہا ہوں، لیکن آج اس مقام پر فضیل اللہ سے یہ وعدہ کر رہا ہے کہ اے میرے اللہ، آج سے فضیل گناہ میں قدم نہیں رکھے گا۔ آج سے فضیل اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو رہا ہے۔ جب خدا کسی کو ہدایت بخشتا ہے تو ایک آیت نے فضیل پر اثر کیا۔ قرآن کہہ رہا ہے أَلَمْ يَعْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ، کیا اہل ایمان کے لیے وہ وقت نہیں آیا، کیا ان لوگوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، جو رسول پر ایمان رکھتے ہیں، جو رسول کی شریعت پر ایمان رکھتے ہیں، کیا وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کی جانب متوجہ ہو جائے؟ یہ فضیل اترتا ہے دیوار سے، آتا ہے اللہ کی بارگاہ میں، توبہ کرتا ہے، صدق کے دل سے توبہ کرتا ہے، اور یہ زمانہ ہے آپ کے اور میرے مولا امام جعفر صادق علیہ السلام کا۔ یہ شخص امام کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، حاضر ہونے کے بعد توبہ کرتا ہے، اے امام کیا مجھے اللہ معاف فرما دے گا؟ کیا میں معافی کا طالب ہوں، میں معافی مل جائے گی؟ میں گناہ کرتا رہا ہوں، میں گناہوں میں ڈوبا رہا ہوں، کیا مجھے معافی مل جائے گی؟ خوب، جو شخص بھی اللہ کی بارگاہ میں صدق کے دل سے توبہ کر لے، صدق کے دل سے توبہ کر لے، صدق کے دل کی توبہ کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جو گناہ کرتا رہا ہے اب پختہ ارادہ کر لے کہ دوبارہ گناہ نہیں کروں گا۔ ایسا نہ ہو کہ گزشتہ گناہ کی توبہ اور پھر اگلے دن گناہ، پھر گزشتہ گناہ کی توبہ، پھر گناہوں میں مبتلا۔ نہ میرے بھائی، میرے دوست، اگر صدق کے دل سے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنی ہے
تو پھر اپنے ساتھ یہ وعدہ کر، پھر اللہ سے وعدہ کر، پھر رسول سے وعدہ کر کہ اے میرے خدا، میں وعدہ کر رہا ہوں کہ جو گناہ انجام دیتا رہا ہوں تو میرے وہ گناہ معاف کر دے، آنے والی زندگی میں اپنی پوری کوشش کروں گا کہ اس گناہ کی جانب رجوع نہ کروں، اس گناہ کی طرف نہ جاؤں۔ یہ شخص امام کی بارگاہ میں آتا ہے، معافی مانگتا ہے، اللہ سے معافی مانگتا ہے، خدا نے اس شخص کو معاف کیا۔ پھر کیا ہوا آگے دیکھیے، یہ شخص امام کا صحابی کہلایا، اور آج آپ کا مکتب، آج مکتب تشیع کے اندر فضیل ابن عیاض سے جو ہمیں روایات و احادیث ملتی ہیں، امام نے ایسے مطالب فضیل ابن عیاض کو عطا فرمائے ہیں جو آج عام انسان کو سمجھ بھی نہیں آتے، وہ عظیم مطالب جو امام نے اپنے کسی صحابی کو عطا نہیں کیے، عظیم مطالب امام نے ان کو عطا کر دیے۔ ایک روایت جناب فضیل ابن عیاض سے آپ کی خدمت میں نقل کرتا ہوں، صلوات پڑھ لیجئے محمد و آل محمد۔ فرمایا، امام علیہ السلام نے فرمایا، یا فضیل، العبودیت جوہرۃ کنہھا الربوبیہ۔ فرمایا اے فضیل، یہ جو تم عبادت کرتے ہو، یہ جو تم اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرتے ہو، یہ ظاہری تو عبادت ہے، ظاہراً تو تم اللہ کی عبادت کر رہے ہو، لیکن اس عبادت کا اختتام کیا ہے، اس عبادت کا نتیجہ کیا ہے، اس عبادت کا کنہ کیا ہے؟ مولا نے فرمایا، فضیل، یہ ظاہری تو عبادت ہے، لیکن اس عبادت کا انجام ربوبیت ہے، ربوبیت ہے۔ توجہ کیجئے گا، بات سمجھ آسانی سے نہیں آئے گی، بات مشکل ہے، فضیل کی روایت مشکل ہے، اس کو سمجھنا ہوگا۔ ربوبیت کا کیا معنی ہوتا ہے؟ ربوبیت کا نعوذ باللہ یہ معنی نہیں ہے کہ جو بھی عبادت کرے گا وہ رب بن جائے گا، نہ، نعوذ باللہ، جو بھی عبادت کرے گا وہ خدا کے مرتبے پر پہنچ جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ جیسے کچھ لوگوں کا یہ تصور ہے اور غلط بیانی کر لیتے ہیں، دین شناسی اگر انسان میں نہ ہو تو وہ ممکن ہے کسی ہستی کو اللہ کے مقام تک لے جائے، نہ، خدا کے مقام تک کوئی نہیں جا سکتا، کوئی نہیں پہنچ سکتا، رسول اللہ کے مقام تک کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ ہر ہستی کا اپنا مقام ہے، لیکن کسی ہستی کو اس کے مقام سے بلند نہیں کرنا، مقام سے نہیں بڑھانا، اور ان کے مقام سے گرانا بھی نہیں ہے۔ فرمایا فضیل، یہ عبادت، ظاہری حرکات، یہ سجدہ، یہ رکوع، یہ اللہ کی بارگاہ میں روزہ رکھنا، یہ حج کرنا، یہ ظاہراً تو عبادت ہے، لیکن اس عبادت کا کنہ کیا ہے؟ اس عبادت کا اختتام کیا ہے؟ اس عبادت کا اختتام ہے ربوبیت۔ ربوبیت کا کیا معنی ہوتا ہے؟ ربوبیت کا معنی ہے تسلط، ربوبیت کا معنی ہے اختیار، ربوبیت کا معنی ہے صاحب اختیار۔ اب اگر کوئی شخص اللہ کی بارگاہ میں عبادت کر رہا ہے، خدا کی بارگاہ میں سجدے دے رہا ہے، تو اس عبادت کا اثر یہ ہوگا کہ یہ صاحب اختیار بن جائے گا، اس کے پاس اختیار آ جائے گا۔ کس چیز کا اختیار اس کے پاس آئے گا؟ اب اللہ اسے اختیار عطا کر رہا ہے کہ خدا نے جو تمہیں جسم عطا کیا ہے اس کے تم مالک بننا شروع ہو جاؤ گے۔ اللہ نے یہ جو جسم دیا ہے، جس مقصد کے لیے خدا نے تمہیں جسم عطا کیا ہے، بس اسی مقصد میں اس جسم کو استعمال کرنا، یہ ربوبیت کہلاتا ہے۔
یہ ربوبیت کہلاتا ہے، یہ اختیار کہلاتا ہے۔ خدا نے ہاتھ کیوں عطا کیے ہیں؟ گناہ کرنے کے لیے؟ نعوذ باللہ، نہ، اللہ کی امانت ہے صحیح راستے پر استعمال کرنا، گناہ میں استعمال نہ کرنا۔ خدا نے زبان کیوں دی ہے؟ صحیح راستے پر استعمال کرنا، کسی کو گالی گلوچ نہ کہنا، کسی کو برا بھلا نہ کہنا۔ کان خدا نے کیوں دیے ہیں؟ گانے سنتے رہو، بری بات کو سنو؟ نہ، خدا نے اچھی بات سننے کے لیے کان عطا کیے ہیں۔ خدا نے جسم عطا کیا ہے، جس مقصد کے لیے خدا نے جسم عطا کیا ہے اسی مقصد کے لیے اس جسم کو استعمال کرنا یہ حق ہے۔ اور یہی مولا امام فرما رہے ہیں کہ اے فضیل، اگر تو عبادت کرے گا تو پھر تیرا یہ جو جسم خدا نے تجھے عطا کیا ہے، اس جسم کا تو مالک بن جائے گا، اس جسم کو غلط جگہ پر استعمال نہیں کرے گا، جہاں حق ہے اس جسم کو استعمال کرنے کا وہاں استعمال کرے گا۔ پہلا اختیار، پہلی ربوبیت جو انسان کو ملتی ہے عبادت سے، مجلس میں، نماز سے، روزے سے، حج سے، زکوٰۃ سے، خمس سے، کہ انسان کو اپنے جسم کا اختیار مل جاتا ہے۔ پھر انسان گناہ کی طرف نہیں جاتا، پھر تقوی کی طرف آتا ہے، پھر تقوی اپنے پاس رکھتا ہے۔ دوسرا اختیار پہلے مقام سے بلند مقام ہے، پہلے مرحلے سے بلند مرحلہ ہے کہ اگر کوئی انسان اپنے جسم کا اختیار حاصل کر لے اس عبادت کے ذریعے سے، پھر خدا اسے بلند مقام عطا کرتا ہے، اور وہ بلند مقام ہے اپنے خیالات پر کنٹرول رکھنا، اپنے خیالات کو بھی اختیار میں لے لینا۔ خوب ہمارے خیال ہمارے اختیار میں ہیں، ممکن ہے ہم کہتے ہوں کہ میرا خیال میرے اختیار میں ہے، میں جو سوچوں وہی سوچتا ہوں، لیکن بعض اوقات ایسا نہیں ہوتا، میں جو سوچ رہا ہوتا ہوں اسی سوچ کے اندر اور بہت ساری سوچیں داخل ہو جاتی ہیں۔ خوب میں نماز میں آیا، میں نے تکبیرۃ الاحرام کہی، اللہ اکبر، میری سوچ اڑ کے کسی اور مقام پہ چلی گئی، فوراً، ایک سیکنڈ بھی نہیں لگا، ایک سیکنڈ سے کم وقت میں میری سوچ فوراً ایک مقام پہ چلی گئی، پھر وہاں سے یہ سوچ نکل کے ایک اور مقام پہ گئی، اور یہی ہوتا رہا، نماز مکمل ہو گئی، نماز مکمل ہو گئی۔ کیوں؟ کیونکہ سوچ کا اختیار موجود نہیں ہے، سوچ کنٹرول میں نہیں ہے، خیال کنٹرول میں نہیں ہے، ذہن کنٹرول میں نہیں ہے۔ جس نے جسم پر کنٹرول حاصل کر لیا ہے، اب وہ اگلے مقام پر چلا جائے۔ کس مقام پر؟ کہ اب وہ خیالات کو کنٹرول کرے، اب وہ خیال کو اپنے اختیار میں لے لے۔ یہی ربوبیت ہے، یہ نماز کا اثر ہے، یہ دوسرا مقام ہے جو انسان کو خدا عطا کرتا ہے۔ اور امام صادق فضیل کو یہ روایت نقل کر رہے ہیں کہ اے فضیل، اب تم نے یہ مقامات طے کرنے ہیں، تم جس راستے سے ہو کر آ رہے ہو، اب ان راستوں کو طے کرو، اب ان راستوں کو عبور کرو۔ اور یہ راستے عبودیت سے عبور ہوتے ہیں، عبد بننے سے عبور ہوتے ہیں۔ اللہ کا عبد بننا ہماری ذمہ داری ہے، خدا کا بندہ بننا ہماری ذمہ داری ہے۔ خدا نے بھیجا ہے، تم بندے بنو، مالک نہ بنو، بندے بنو۔ جیسے آپ کے اور میرے مولا امام علیہ السلام اس بات پر فخر کرتے ہیں کہ اے میرا مولا، اے میرے آقا، اے میرے خدا، میرے پروردگارا، میں اس بات پر فخر کرتا ہوں کہ علی تیرا عبد ہے، علی تیرا بندہ ہے۔ علی فخر محسوس کس بات پر کرتے ہیں؟
اللہ کے عبد ہونے پر، اللہ کا غلام بننے پر علی فخر محسوس کرتے ہیں۔ اب جس بات پر علی فخر کر رہے ہیں، کوئی آئے اور کہے کہ نہیں علی عبد نہیں ہے، علی مالک ہے، نہ میرے بھائی، علی سے پوچھ، علی مالکیت پسند نہیں کرتے، علی عبد ہونا پسند کرتے ہیں، علی غلام ہونا پسند کرتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں علی غلامی چاہتے ہیں، علی عبودیت کرتے ہیں، علی عبد ہیں اللہ کی بارگاہ میں، مالک نہیں ہیں۔ مالکیت کا تصور علی نے نہیں دیا، اور ایک ایک مقام پر علی کی زندگی پڑھیے عبودیت نظر آتی ہے، عبودیت نظر آتی ہے۔ علی بار بار مسجد میں موجود ہیں، مسجد میں وہ آتا ہے جو عبد ہوتا ہے۔ علی بار بار روزے کی حالت میں موجود ہیں، روزہ وہ رکھتا ہے جو عبد ہوتا ہے۔ علی تقوی کی حالت میں موجود ہیں، تقوی وہ اپناتا ہے جو عبد ہوتا ہے۔ عبودیت بہت ضروری عنصر ہے انسان کی زندگی میں۔ اگر عبودیت نکل جائے تو پھر یہ انسان سخت دل بن جاتا ہے، پھر مردہ دل یہ انسان بن جائے گا۔ عبودیت نہیں ہے، سجدہ نہیں ہے، توفیق سجدہ نہیں ہے، گریہ نہیں ہے، آنسو نہیں ہے، درس نہیں ہے، اہل بیت کا پیغام نہیں ہے، قرآن نہیں ہے، دل سخت ہو جائے گا، دل نرم نہیں ہوگا۔ اور جب دل نرم ہو جائے کلام اہل بیت اثر کرتے ہیں، جب دل نرم ہو جائے اللہ کا کلام اثر کرتا ہے۔ ایک مثال آپ کو دیتا ہوں نرم دل کی، صلوات پڑھیے محمد و آل محمد کی ذات۔ مولا امام علی علیہ السلام کا زمانہ ہے، مولا بار بار کوفیوں کو خطبے دے رہے ہیں، منبر کوفہ پر آ کر اپنی امت کو سمجھا رہے ہیں، خطبے دے رہے ہیں، نہج البلاغہ بھری ہوئی ہے، مطالعہ کرنا چاہیے، سمجھنی چاہیے نہج البلاغہ، میرے اور آپ کے مولا کا کلام ہے، توجہ ہونی چاہیے انسان کی نہج البلاغہ کی جانب۔ ایک خطبہ ہے نہج البلاغہ میں، خطبۃ الحمام، خطبۃ المتقین، شاید آپ نے سنا ہوگا کہ مولا نے ایک شخص کو خطبہ دیا، فقط ایک شخص کو، زیادہ افراد نہیں تھے، ایک مجمع کثیر نہیں تھا، زیادہ افراد نہیں ہیں، مولا امام علیہ السلام نے ایک شخص کو خطبہ دیا، اور اس کا نام ہے خطبۃ المتقین۔ کیوں نام ہے؟ یہ شخص آتا ہے مولا کی بارگاہ میں اور آ کر کہتا ہے مولا مجھے متقیوں کی صفات بتائیے۔ متقی کسے کہتے ہیں؟ متقی کسے کہتے ہیں؟ متقی کی صفات بتائیے، توجہ ہے آپ کی۔ مولا نے فرمایا کہ خوب، اگر تم متقیوں کی صفات چاہتے ہو تو میں تمہیں بتاتا ہوں۔ مولا نے کچھ صفات متقیوں کی بیان فرمائی کہ متقی فلاں کو کہتے ہیں، متقی فلاں کو کہتے ہیں۔ مولا خاموش ہو گئے۔ یہ شخص جو دیکھتا ہے کہ بس اتنی ہی متقیوں کی صفات ہیں، اس کے آگے متقیوں کی صفات نہیں ہیں، کہتا ہے مولا مجھے اور متقیوں کی صفات عطا کیجیے۔ معلوم تھا نا کہ میں کون سے در پہ آ گیا ہوں؟ علم کے در پہ آ گیا ہوں، باب العلم کے پاس آ گیا ہوں، میں جتنا پوچھتا جاؤں گا اتنا علم عطا ہوتا جائے گا۔ کہتے ہیں مولا اور صفات بتائیے۔ تاریخ نے لکھا ہے مولا نے اور صفات بتائیں اور مولا خاموش ہو گئے۔ پھر یہ شخص تقاضا کرتا ہے کہ مولا اور صفات بتائیے۔ آپ دیکھیے سیرت کیا ہے امام کی اور امام کے صحابی کی، کہ جب دل تڑپ رہا ہو، جب دل علم چاہتا ہو، جب دل تقوی چاہتا ہو، تو پھر وہ دل بیٹھتا نہیں ہے، وہ دل خاموش نہیں رہتا، وہ دل اپنے مقام تک پہنچتا ہے،
وہ دل جو حاصل کرنے کے لیے آیا وہ حاصل کرے گا۔ جب مولا نے دیکھا یہ پھر تقاضا کر رہا ہے، یہ پھر چاہتا ہے میں اسے اور متقیوں کی صفات بتاؤں، اب مولا نے سمجھ لیا کہ یہ سچا پیاسا ہے، یہ جھوٹا پیاسا نہیں ہے، یہ واقعاً چاہتا ہے۔ اب باب العلم کا علم ٹوٹا، اب علم آیا اور مولا نے متقیوں کی صفات بیان کرنا شروع کی۔ عجیب تاریخ نے لکھا ہے، نہج البلاغہ گواہ ہے کہ مولا متقیوں کی صفات بیان کرتے رہے اور یہ شخص وہ صفات سنتا رہا۔ عجب کیا ہوا کہ مولا جب اوج تقویٰ پر پہنچے تو اس شخص کے منہ سے ایک بلند آواز سے چیخ نکلی اور چیخنے کے بعد اس کی روح پرواز کر گئی۔ مولا نے فرمایا، اے شخص تو نے میرا خطبہ سننے کا حق ادا کر دیا ہے، جیسے علی کا خطبہ سننا چاہیے تھا تو نے ویسا ہی علی کا خطبہ سنا ہے، تو نے ویسے ہی علی کے کلام کو سمجھا ہے۔ اگر کوئی علی کے کلام کو سمجھ کر مر جائے تو حق ادا کر رہا ہے علی کے کلام کو سننے کا۔ یہ کب ہوتا ہے؟ جب دل نرم ہو جائے، جب دل متوجہ ہو اللہ کی بارگاہ میں، ورنہ تو مردہ شخص و مردہ قلب وہ ہوتا ہے جس پر کلام علی اثر نہیں کرتا، جس پر کلام اہل بیت اثر نہیں کرتا۔ اگر دل تیار ہو جائے، اگر دل سننے کے لیے تیار ہو جائے، عمل کرنے کے لیے تیار ہو جائے، یہ دل اس مقام تک پہنچ جاتا ہے جہاں اہل بیت لے کر جانا چاہتے ہیں، جس مقام تک ہمیں لے کر جانا چاہتے ہیں۔ اب کیا فرمایا؟ رسول کا کیا فرمانا ہے؟ ابھی میں نے حدیث پڑھی ہے، رسول اللہ فرماتے ہیں اِنَّا لِقَتْلِ الْحُسَيْنِ حَرَارَةً فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لَا تَبْرُدُ أَبَدًا، کہ بے شک جو حسین کا قتل ہے، جو حسین کی شہادت ہے، یہ مومنین کے دلوں میں حرارت پیدا کر دے گی، اور یہ ایسی حرارت ہوگی جو قیامت تک ٹھنڈی نہیں ہوگی۔ اب رسول نے فرما دیا کہ قتل حسین کا اثر یہ ہے کہ دل میں حرارت آ جائے گی۔ مومنین کرام، جوانان، بزرگان، رسول کا فرمایا ہوا فرمان سچ ہے، حق ہے کہ رسول نے فرما دیا حسین کا قتل تیرے دل میں حرارت پیدا کرے گا، ٹھنڈا نہیں کرے گا دل کو۔ کبھی حسین کو تڑپنے والا، حسین سے درس لینے والا، حسین کے مقصد کو سمجھنے والا، حسین پر آنسو بہانے والا یہ نہیں کہے گا کہ آج میں نے حسین کا درس لے لیا ہے، خوب میرا دل مطمئن ہو گیا ہے، میرا دل ٹھنڈا ہو گیا ہے۔ نہ میرے بھائی، اگر تو نے حسین کو سمجھا ہے، اگر مقصد کربلا کو سمجھا ہے، تو پھر رسول فرما رہے ہیں قتل حسین کا اثر یہ ہے کہ اب تمہارا دل تڑپ جائے گا، اب تمہارا دل حرارت میں آ جائے گا۔ جو حسین کرتے رہیں گے تم اس راہ پر چل پڑو گے، جو حسین نے کیا وہ اصحاب حسین نے کیا، اس راہ پر قدم رکھو گے۔ حرارتاً فی قلوب المؤمنین، مومنوں کے دلوں میں حرارت پیدا ہو جائے گی، یہ دل ٹھنڈے نہیں ہوں گے۔ اگر کوئی دلوں کو ٹھنڈا کر رہا ہے تو اسے سوچنا چاہیے کہ رسول فرماتے ہیں یہ دل گرما جائیں، ان دلوں میں گرمی پیدا کرو، گرماہٹ پیدا کرو۔ اور جب کسی دل میں حرارت و گرمی پیدا ہو جائے، کون سی گرمی؟ دین شناسی کی گرمی،
دین کو سمجھنے کی گرمی. کون سی گرماہٹ؟ کربلا کی گرماہٹ، اصحاب کربلا کی گرماہٹ. اس مقصد کو سمجھنے کی گرمی اس دل میں پیدا ہو جائے تو پھر قیامت تک یہ حرارت ٹھنڈی نہیں ہوتی ہے. تڑپ جاتا ہے یہ دل. اور آج دیکھیں، دنیا میں نظر دوڑائیں، جو دل تڑپے ہیں حسین کی یاد میں، وہ حسین کی کربلا کے بعد آج انہوں نے کربلا برپا کرنا شروع کر دی. آج انہوں نے کربلا انجام دینا شروع کر دی ہے. کیوں؟ کیونکہ حسین وہ ہستی ہیں جو کسی کو بیٹھنے کی اجازت نہیں دیتی. حسین وہ ہستی ہیں جو فرماتی ہیں حل من ناصر ینصرنا حل من ذاب یذب عن حرم رسول اللہ. کوئی ہے جو حسین کی نصرت کرے، کوئی ہے جو حسین کا ناصر بن کر آئے، کوئی ہے جو حسین کی مدد کرے. جب بھی کوئی حسین کا ناصر بن کر آتا ہے تو رسول کا یہ فرمان حق ثابت ہوتا ہے کہ کسی کے دل میں اگر حرارت پیدا ہو جائے تو فقط وہی ہے جو حسین کے استغاثے پر لبیک کہہ رہا ہے کہ اے میرے مولا و آقا، تو نے جو استغاثہ دیا تھا حل من ناصر ینصرنا، میرے دل میں گرماہٹ پیدا ہو گئی ہے، میرے دل میں حرارت پیدا ہو گئی ہے، اب میں آ گیا ہوں، تجھے لبیک کہہ رہا ہوں. ان الدائی ابن الدائی قد رکضنی بین اثنتین بین الذلۃ والذلہ وحیحات من ذلہ. مولا فرماتے ہیں کربلا کے میدان میں کہ اس نابکار کے نابکار بیٹے نے مجھے دو راہ پر لا کر کھڑا کر دیا ہے. ایک زندگی کا راستہ ہے، ایک موت کا راستہ ہے. زندگی کا راستہ کون سا ہے؟ جس میں حسین بچ جائے گا، حسین کا خاندان بچ جائے گا، حسین کو مصیبت نہیں ملے گی. لیکن موت کا راستہ کون سا ہے؟ موت کا راستہ تلواروں کا راستہ ہے، موت کا راستہ فدا ہونے کا راستہ ہے، موت کا راستہ گلے کو قربان کرنے کا راستہ ہے، موت کا راستہ عزت کا راستہ ہے. اور مولا فرما رہے حیحات من ذلہ، حسین وہ ہستی ہے جو کبھی ذلت کو قبول نہیں کرتی، جو کبھی ذلت کے پیچھے نہیں چلتی. حسین عزت کے امام ہیں، حسین شرف انسانیت کے امام ہیں. حسین ذلت کو قبول کرنے کا نام نہیں ہے، حسین عزت کا نام ہے. اور جس کے دل میں حرارت پیدا ہو جائے وہ دل کبھی ذلت کو قبول نہیں کرتا. وہ حسین کے پیغام کو سمجھ کر اس پیغام پر چلنے کی کوشش کرتا ہے. حسین کا راستہ اختیاری راستہ ہے، حسین کا راستہ اپنانے والا راستہ ہے. حسین کا راستہ مجبوری کا راستہ نہیں ہے کہ حسین مجبور ہیں، حسین تنہا ہیں. علماء نے لکھا ہے اگر امام حسین علیہ السلام تنہا بھی ہوتے، تنہائی کے عالم میں بھی حسین کربلا برپا کرتے، حسین کربلا کو نہ چھوڑتے. کیوں؟ کیونکہ حسین کے سامنے یزید موجود تھا، اور حسین اس ہستی کا نام ہے جو کسی یزید کو برداشت نہیں کرتی ہے. حسین کا راستہ آگاہی کا راستہ ہے، اختیاری راستہ ہے. حسین کا راستہ عزت کا راستہ ہے. حسین مجبوری کا نام نہیں ہے. حسین تنہا ہیں لیکن اختیار رکھتے ہیں، راستے پر چلنے کا اختیار رکھتے ہیں. اور امام علیہ السلام نے جو راستہ انتخاب کیا، اسی راستے کی صدا آخر پر دے کر گئے ہیں. حل من ناصر ینصرنا. کوئی ہے جو حسین کو پانی پلائے؟ نہ. کوئی ہے جو حسین کو تلواروں سے بچائے؟ نہ. کون ہے جو حسین کا ناصر بن کر آئے؟ کون ہے جو حسین کے اصحاب کی طرح کردار اپنائے؟
کون ہے جو اپنا فریضہ مقرر کرے اور حسین کے راستے پر چلے؟ اصحاب حسین کتنے باعظمت اصحاب ہیں، کتنے باوقار اصحاب ہیں کہ حسین فرماتے ہیں چلے جاؤ، جانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ دلوں میں حرارت پیدا ہو چکی، دل آمادہ ہو چکے ہیں حسین کی بارگاہ میں۔ یہ دل اب حسین کو لبیک کہہ رہے ہیں، یہ دل پیچھے نہیں ہٹ رہے، حسین کی بارگاہ میں لبیک کہہ رہے۔ اور جو دل اللہ کی بارگاہ میں لبیک کہہ دے، حسین کو لبیک کہہ دے، وہ دل کبھی اپنی ذمہ داری سے غافل نہیں ہوتا۔ اس پر جتنی مشکلات آ جائیں وہ تیار ہوتا ہے ان مشکلات کو برداشت کرنے کے لیے۔ یہ مقام ہے حسینیت کا، یہ درس ہے حسین کا کہ ان دلوں کو تیار کرو، ان دلوں کو آمادہ کرو۔ ان مجالس حسین سے بھی یہی درس ہے کہ انسان کا دل اس مجلس سے نرم ہو جائے، آمادہ ہو جائے، اور پھر جب آمادہ ہو جائے گا یہ دل کبھی گناہ کے قریب نہیں جائے گا۔ یہ دل کبھی جب حسین کو امام مانتا ہے پھر گناہ کی طرف نہیں جائے گا، پھر بدکاری کی طرف نہیں جائے گا، پھر برے کام کی طرف نہیں جائے گا، پھر ہمیشہ اس کے دل میں حسین بستا ہے۔ پھر اس دل میں جب حسین رہتا ہے گناہ نہیں آئے گا، غلط فعل انجام نہیں دے گا۔ اور حسین یہی چاہتے تھے کہ تم میرے راستے پر آ جاؤ، تم مجھے لبیک کہہ دو، پھر تمہاری دنیا بھی کامیاب ہے، تمہاری آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی۔ آپ دیکھیں کربلا میں یہ عظیم ہیں اصحاب، اتنی مصیبتیں ہیں کربلا کی کہ یہ مصیبتیں حسین نے دکھا دی تھی، بتا دیا تھا امام نے کہ یہ مصیبتیں تمہارے اوپر آئیں گی، پھر بھی لبیک کہہ رہے ہیں، چھوڑ کر نہیں جا رہے۔ فرماتے ہیں لبیک یا حسین، اے حسین حاضر ہیں، حسین آپ کو چھوڑ کر نہیں جائیں گے، جو فریضہ ہمارے اوپر ہے ہم حاضر ہیں۔ اتنی مصیبتیں ہیں کربلا کی کہ انسان کا دل یہ مصیبتیں سن کر رونا شروع ہو جاتا ہے، گریہ کرنا شروع ہو جاتا ہے۔ اور جب انسان کربلا کی مصیبتوں پر گریہ کرتا ہے تو پھر یقین کر لیے انسان کہ یہ وہ پہلا سفر ہے، انسان کا دل نرم ہونا شروع ہوتا ہے۔ یہ وہ پہلا قدم ہے کہ اب انسان کا دل اللہ کی بارگاہ کی جانب متوجہ ہوگا۔ یہ رونا کیوں ضروری ہے؟ تاکہ دل نرم ہو جائے۔ یہ مصیبتیں پڑھنا، سننا، گریہ کرنا کیوں ضروری ہے؟ تاکہ اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں لے آئیں، اپنے آپ کو حسین کی بارگاہ میں متوجہ کریں۔ اس لیے رونا ضروری ہے۔ اس رونے کا جو ثواب ذکر کیا ہے، مقصد ہے اس رونے کا، اور وہ مقصد حاصل کرنا ہے۔ کربلا کی بہت بڑی مصیبتیں ہیں۔ فقط کربلا میں امام حسین علیہ السلام کی شہادت تک یہ مصیبتیں نہیں ہیں، بلکہ حسین کی شہادت کے بعد عجیب مصیبتیں۔ اتنا شقی القلب ہے یہ دشمن، اتنا خبیث ہے یہ دشمن، اتنا لعین ہے یہ دشمن کہ حسین کو قتل کرنے کے بعد، اصحاب حسین کو قتل کرنے کے بعد یہاں ظلم کی انتہا نہیں ہوئی، بلکہ اس نے اپنا ظلم جاری رکھا۔ عجیب، انسان کا دل سوچ نہیں سکتا کہ اتنا ظلم انہوں نے کر دیا۔ حسین شہید ہو رہے ہیں، لعین عمر سعد نے حکم دیا کہ اب جاؤ اور جا کر ان خیموں کو لوٹ لو، جاؤ خیموں کو لوٹ۔ عجیب، کیا ان کو بچے نظر نہیں آتے تھے؟ کیا ان کو بیویاں نظر نہیں آتی تھیں؟ کیا خواتین ہیں خیموں میں، اور تم اپنے لشکر کو حکم دے رہے ہو کہ جا کر خیموں کو لوٹ لو؟ عجیب منظر ہے۔ ایک روایت بیان کرتا ہوں لوٹنے کی۔ جناب فاطمہ بنت حسین ایک روایت نقل کرتی ہیں۔
فرماتی ہیں ہمیں کیسے لوٹا گیا، ہمیں کس طریقے سے لوٹا گیا، ہماری چادروں اور مکنوں کو کیسے لوٹا گیا۔ فرماتی ہیں یہ شخص آئے گھوڑوں پر سوار ہو کر ہمیں لوٹنا شروع کیا۔ فاطمہ بنت حسین نے فرمایا یہ لعین ہمیں ہاتھ سے نہیں لوٹ رہے تھے بلکہ نیزے اور تلوار سے لوٹ رہے تھے۔ جناب فاطمہ بنت حسین فرماتی ہیں ایک لعین میرے قریب آیا، گھوڑے پر سوار ہو کر اپنے نیزے کے ذریعے سے اس نے میری چادر کو لوٹنا چاہا۔ جب یہ میری چادر کو لوٹ رہا تھا میں نے کہا کہ تو نہ لوٹ، کیوں میری چادر کو لوٹنا چاہتا ہے؟ میں نے اپنی چادر کو مضبوطی سے تھاما، میں نے دیکھا یہ شخص رو بھی رہا ہے اور لوٹ بھی رہا ہے۔ میں نے سوال کیا اے شخص تو روتا بھی ہے اور لوٹتا بھی ہے، تو روتا کیوں ہے؟ کہتا ہے میں جانتا ہوں تم آل رسول ہو اس لیے آنسو بہا رہا ہوں۔ فاطمہ بنت حسین فرماتی ہیں پھر تو لوٹ کیوں رہا ہے؟ تو یہ لعین کہتا ہے لوٹ اس لیے رہا ہوں اگر میں نے نہ لوٹا کوئی اور لوٹ کے لے جائے، کوئی اور لوٹ کے لے جائے گا۔ یہ لعین فاطمہ بنت حسین کی چادر کو لوٹتا ہے اور لوٹ کر چلا جاتا ہے۔ حسین کی یہ شہزادی کتنی باوقار شہزادی ہے، پردہ سر سے اترتا ہے، کربلا کی سرزمین پر بیٹھ جاتی ہے، اپنے سر کو اپنے زانوں میں چھپا لیتی ہے، کہیں کوئی لعین میرے سر کو نہ دیکھ لے، کہیں کوئی لعین میرے بالوں کی طرف نگاہ نہ کرے۔ بس فاطمہ بنت حسین نے اپنے سر کو اپنے زانوں میں چھپا لیا۔ فرماتی ہے میں چیخ و پکار سنتی رہی، یہ لعین خیموں کو لوٹتے رہے۔ جب لوٹ ختم ہو گئی فرمایا ایک ہاتھ میرے کندھے پر آیا اور ہاتھ نے آواز دی، آواز آئی بیٹی فاطمہ اب اٹھ جاؤ، لوٹنے والے چلے گئے، لوٹ کر چلے گئے۔ فرمایا میں پہچان گئی، پھوپھی اماں نے آواز دی، زینب نے آواز دی فاطمہ اٹھ جائیے، لوٹنے والے چلے گئے، چھوڑ کر چلے گئے۔ فاطمہ نے اپنا سر زانوں میں رکھ کر کیا فرمایا؟ فرمایا پھوپھی اماں فاطمہ اس وقت اٹھے گی جب فاطمہ کو چادر مل جائے گی، جب فاطمہ کے سر پہ چادر آ جائے گی۔ کیا فرمایا؟ فرمایا پھوپھی اماں ایک چادر تو لا کر دے دو، میں اپنا سر ڈھانپ لوں۔ پھوپھی اماں نے فرمایا بیٹی فاطمہ ایک مرتبہ میری طرف نگاہ کر دو، میں کوشش کروں گی تمہیں چادر لا کے دے دوں۔ بس یہ روایت اس طریقے سے ہے کہ فاطمہ نے اپنے سر کو ہاتھوں سے چھپا کر جب نگاہ کی زینب کی جانب کہ وہ ہاتھ جو فاطمہ کے سر میں تھے انہی ہاتھوں سے پیٹنا شروع کیا۔ فرمایا پھوپھی اماں یہ لعین آپ کی چادر لے کر چلے گئے، فاطمہ کی چادر لے گئے، زینب کی چادر لے کر چلے گئے، زینب کی چادر لوٹ کر چلے گئے۔ فقط اتنا نہیں، ان لعینوں نے جب یہ چادریں لوٹی پھر بیویوں کو چادر نہیں دی گئی۔ نہ جانے کیسے زینب نے کوفہ کے دربار میں بغیر چادر کے خطبے دیے، نہ جانے کیسے زینب نے شام کے بازار میں خطبے دیے۔ وہ زینب جو اپنے سر سے کبھی چادر نہیں اتارتی، وہ زینب اب کوفہ میں خطبے دے رہی ہے، وہ زینب اب شام میں خطبے دے رہی ہے۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین۔